کی تو وہ ایک ریالٹی بیسڈ گفتگو تھی. سائفر موجود تھا ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اس کے کمپلیٹ جو حقائق ہیں, جو اس کے مضمرات ہیں وہ سامنے نہیں آتے اور اس کے بارے میں کوئی ریاست فیصلہ نہیں کرتی. سائفر کی ریالٹی کو جب اس حکومت نے ٹیک اوور کیا, جو PDM-1 حکومت تھی, تو پہلے انہوں نے کہا جی کہ اس طرح کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. پھر وہ بیانیہ چینج کیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ خان صاحب نے خود اسٹیبلش کیا ہے. اس کے بعد وہ بیانیہ چینج کیا تو کہا کہ خان صاحب کے خلاف اس کو وائلیٹ کرنے کا, سیکرٹس ایکٹ وائلیٹ کرنے کی بیسس کے اوپر مقدمہ درج کر دیا. تو یہ جو پینترے بدلتی رہی وہ حکومت, کل اس ہیئرنگ میں یہ چیز انکانٹروورٹبلی پروو ہو گئی ہے کہ سائفر نام کی ایک چیز وہ ریالٹی ہے اور وہ موجود ہے. اور کل جان بلو صاحب نے جو اپنی ٹیسٹیمنی میں اس کا اعادہ کیا کہ یہ موجود ہے, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ ان سے ایگری نہیں کرتے اور یہ جو الیج کیا جا رہا ہے وہ اس سے ایگری نہیں کرتے, لیکن اس کمیونیکیشن کی ایگزسٹنس کو انہوں نے کل ایکسیپٹ کیا اپنے اس سبمیشن میں. ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیبلشڈ ریالٹی ہے. اس کے ساتھ انہوں نے ہمارے جو ایمبیسڈر تھے اس وقت امریکہ میں, اسد مجید صاحب, ان کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے یہ مانا ہے کہ یہ نہیں ہوا. جو ان کے الفاظ ہیں میں پڑھ دیتا ہوں. The other person in the meeting, the then ambassador of Pakistan to the US, has testified to his own government that there was no conspiracy. تو یہ جو کنسپریسی کی بات کرتے ہیں یہ بھی ریالٹی نہیں ہے, کیونکہ اس سلسلے میں ہمارے پاس 2 نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز کے منٹس ہیں. پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو تھی, آئی تھنک اٹ واز the 40th, وہ پرائم منسٹر عمران خان, دین پرائم منسٹر عمران خان نے پریزائڈ کی تھی, اور اس میں ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ٹاپ ملٹری لیڈرشپ موجود تھی, اور ان کی موجودگی میں یہ اسٹیبلش کیا گیا تھا کہ یہ سائفر جو ہے اس کے تھرو کمیونیکیشن میں جو کمیونیکیشن ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹرفیئرنس ہے. نمبر 1 بات. اور نمبر 2 بات تھی کہ اس انٹرفیئرنس کے ناطے حکومت پاکستان ایک اسٹرانگ ڈیمارش سرو کرے گی آن دی گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اسلام آباد میں بھی اور واشنگٹن ڈی سی میں بھی, اور یہ ڈیمارش جو ہے وہ سرو کی گئی تھی. سائفر کی ایگزسٹنس کی ریالٹی کو یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس بھی اکنالج کرتے ہیں, اور یہ they even go to the extent of saying کہ اس کے جو کانٹینٹس تھے سائفر کے, یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹرفیئرنس تھی, جس کی بیسس کے اوپر وہ ہم نے ڈیمارش جو ہے وہ سرو کی تھی. اس کے بعد جو نیکسٹ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کو پریزائڈ کیا تھا دی دین پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. اس میں اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس تھے, میٹنگ کے منٹس, ان کو فلی انڈورس کیا گیا اور اکنالج کیا گیا کہ ہاں پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹرفیئرنس ہوئی تھی. یہ چیزیں جو ہیں یہ اب اسٹیبلشڈ حقائق کے زمرے میں آتی ہیں, اور ان کو جھٹلانا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے, آلدو اس حکومت نے بسا اوقات کوشش کی ہے. اب اس کے کانٹینٹس جو تھے, جو اس سائفر کے کانٹینٹس جو تھے, وہ بھی اب کوئی سیکرٹ ڈومین میں نہیں رہے, بلکہ انٹرسیپٹ ایک ادارہ ہے امریکہ کا ہی, جس نے کہ اپنے سورس جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ملٹری میں سے کسی سورس نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے, اس کی بیسس کے اوپر یہ کانٹینٹس جو تھے, اس کی جو سائفر کے کانٹینٹس تھے وہ پبلش کر دیے تھے. اور اس میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جو ریلیونٹ پیراگراف ہے کہ جان بلو صاحب نے ہمارے ایمبیسڈر کو کیا کہا. انہوں نے کہا کہ آئی تھنک if the no confidence vote against the Prime Minister Imran Khan succeeds, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister Imran Khan. Otherwise, I think it will be tough going ahead. تو یہ وہ تھریٹ ہے جس کی بات عمران خان صاحب بسا اوقات کر چکے ہوئے ہیں اور بار بار ری ایٹریٹ کر چکے ہیں. پارٹی کی پوزیشن بھی وہی ہے کہ پارٹی کے پاکستان کے معاملات میں سائفر کے تھرو انٹرفیئر کیا گیا تھا, پاکستان کی پالیسیز کے اوپر امپیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کے رشیا وزٹ جو تھا اس کے اوپر آبجیکشنز ریز کیے گئے تھے, اور اس کے کانسیکوینس میں ایک دھمکی دی گئی تھی کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پرائم منسٹر عمران خان کو ریموو نہیں کیا جاتا تو اس کے گریو کانسیکوینسز ہوں گے. ہاں, اگر آپ ریموو کر دیتے ہیں تو سب کچھ بھلا دیا جائے گا.
یہ وہ حقائق ہیں جن کو کہ جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس سے ایک چیز میں واپس شروع میں آؤں گا, اسٹیبلش ہوتی ہے بلکہ ری اسٹیبلش ہوتی ہے کہ خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے جو پوزیشن لی تھی سائفر کے بارے میں پہلے دن سے, وہ سچی تھی, ٹھیک تھی اور حقائق پر مبنی تھی, اور جو وقت گزر رہا ہے اس کی